ابتداً اگر ہم یہ جان لیں کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس سے مراد کیا ہے اور ضروری کیوں ہے آخر، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایک دعا نقل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو، لیکن اب ہمارا عقیدہ آخرت ہے کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر شخص نے موت چکھنی ہے۔ موت کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح کا جب اتصال ہوتا ہے تو زندگی، جب انقطاع ہوتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے، یہ حدیثوں سے تقریباً قبر کے بارے میں زیادہ معرفت موجود ہے کہ ہم جب قبر میں پہنچیں گے، لوگ ہمیں دفنا کے چلے جائیں گے تو دو فرشتے ہمارے پاس آئیں گے جو ہم سے 3 کویسچن کریں گے، ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا دین، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بعض روایت میں نام بھی لے دیا جاتا ہے کہ یہ محمد ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی جسم کے ساتھ سامنے جلوہ افروز ہوں گے، کیونکہ اس میں لفظ استعمال ہوا ھذا اس میں اشارہ ہے جو محسوس مبصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یعنی اس میں اشارہ کی وجہ یہ ہے، اور ھذا اس کے لیے جو قریب موجود ہو، اس کا مطلب ہے محسوس بھی ہوں گے سرکار، مردہ ان کو دیکھے گا بھی، سرکار کے جسم اقدس کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں گی، اور وہ بالکل قریب موجود ہوں گے، اور اگر مومن ہوگا ان کا جواب دے گا، اگر منافق ہوگا، کافر ہوگا، چاہے وہ سرکار کے دور کا ہو، چاہے اس نے سرکار کو 50 بار آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسا کہتا تھا۔ اور پھر قبر سرکار نے فرمایا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ پھر جب قیامت قریب آئے گی، قیامت وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ڈے آف ججمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اس میں فیصلے فرمائے گا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سینگ سا ہے، اس کو سور کہتے ہیں، اس میں پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو سب دنیا تباہ، سب ختم ہو جائے گا، جب دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو سب اپنے قبور سے نکلیں گے اور اس مقام پہ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کی بہت صورتحال بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پریشان ہوں گے، سرکار دروازہ شفاعت کھولیں گے، ورنہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا ہوگا، سب یا اللہ پکار رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہوگا کہ آج یا رسول اللہ المدد کہو گے تو تمہیں مدد ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ سب ایسے ہو گئے، لمبی طویل حدیث ہے لیکن میں بڑا شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جب سب کہیں گے یا رسول اللہ المدد تو سرکار فرماتے میں اپنے آپ کو سجدے میں پاؤں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں، آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اس کی حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ایک میزان ہے، ترازو ہے، اس میں نیکی اور بدی تولی جائے گی، حوض کوثر ہے جس پہ بنفس نفیس بعضوں کو تو سرکار اپنے دست اقدس سے جام پلائیں گے پانی کے، اور بعض صحابہ کرام بھی ہوں گے اور بھی جن کو اجازت ملے گی۔ اور پھر ایک عرش ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، حالانکہ وہ نوری چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ٹھنڈک پیدا فرمائے گا، اس کے سائے میں لوگ ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کا چاہے گا حساب و کتاب لے گا، جس کو چاہے گا بغیر حساب کے بخش دے گا، جس کو چاہے گا بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے گا، اور جس کا چاہے گا تھوڑا بہت حساب لے کر پھر جو اللہ فیصلہ فرمانا چاہے۔ پھر ایک پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر قائم ہے، وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی تو ایسے ہوں گے کوئی بجلی کسی تیزی سے نکل جائیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے نکلیں گے، کوئی ایسے جو آہستہ چلتے ہوں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے گرتے پڑتے پہنچیں گے، اور کچھ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جنت ہے اور دوزخ ہے، جنت اللہ کے رحمت کا مقام ہے اور دوزخ اللہ کے عذاب کا اور اس کی ناراضگی کا مقام ہے۔ اور جب یہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، یعنی آخری جنتی بھی نکل کے جنت میں آ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ مینڈھے کی شکل میں موت کو لائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح فرما دے گا، کروائے گا، اور ایک فرشتہ ندا کرے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ اور جہنمیوں اس کو جب یہ ندا سنیں گے کہ اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ روتے رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو ان کا غم کئی گنا بڑھ جائے گا۔
یہ جو ہے ہمارا تقریباً یہ اجمالی عقیدہ آخرت ہے، اس پر ہمیں بلیو رکھنا لازم ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے وہ ہی معیار ایمان ہے، بے شک، وہی معیار نجات ہے۔ بے شک۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو گویا آپ نے نبی کریم کی لائے ہوئی باتوں کو رد کر دیا، اور جو نبی کریم کی باتوں کو رد کرے، آپ پر ایمان نہ لائے، وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا، کفار میں شمار ہوگا، یا مسلمان ہو کے انکار کرے تو مرتدین میں شمار ہوگا اور تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پر عقیدے پر یقین رکھا جائے۔ دوسرا اس جہت سے بھی کہ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، بے شک۔ جب ہم یقین رکھتے ہیں اور بلیو رکھتے ہیں اور خاص طور پہ اس کو بار بار ذہن میں لے کر آتے ہیں، تو پھر انسان جو چیزیں اس کی ذات سے متعلق ہیں کہ نیک اعمال کا ارتکاب، گناہوں سے بچنا، وہ اس میں خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ آخرت ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، قبر میں جاؤں گا، عذاب قبر، میدان معاشر میں ذلت و رسوائی، اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ، اور پھر جنت سے محرومی سب سے بڑی چیز، یہ کیا میں کیسے کر سکوں گا؟ تو وہ سنبھلے گا۔ اسی طرح جو معاملات حقوق العباد والے ہیں وہ اس میں رکے گا، جو بیویوں کے منہ پہ تماچے مار رہی ہیں، اور جو بیویاں شیرنی کی طرح شوہر کے اوپر جھپٹ کے اس کا منہ نوچنے کے لیے تیار ہیں، جو نندے اپنی بھابھیوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کے گھر توڑوانے کی کوشش کر رہی ہیں، جو بیچاری ہماری والدائیں بعض اوقات نادانستگی میں بہو کی شکایتیں کر کر کے شوہر کے اپنے بیٹے کے دل میں بہو کی نفرت پیدا کر رہی ہیں، جو پلاٹ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرضے دبا لیے ہیں، جو حرام مال کما رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں، جو اپنے فرض منصبی سے صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر رہے، اس کو صحیح نہیں کر کے اور دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں، وہ چاہے وکلاء میں ہوں، وہ ججز میں ہوں، وہ ڈاکٹرز میں ہوں، وہ علماء میں ہوں، مفتیان کرام میں ہوں، ان سب کی وہاں گرفت۔ تو اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ ہماری گرفت ہو سکتی ہے تو آدمی دنیا میں ہی سب کچھ حساب و کتاب کر کے جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر کچھ نکلتا ہو، کوئی ظلم کیا ہو، کوئی مال وغیرہ دبایا ہو، دنیا میں ہی اس کو سب کچھ معاملہ کر جائے، اس دن سے پہلے کہ جس میں نہ دراہیم ہوں گے نہ دنانیر، وہاں نیکیاں نکال کر نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو اس لیے عقیدہ آخرت ایمان کے قیام کے لیے اور نجات کے لیے ضروری، اور دوسرا اپنا احتساب اور گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے ارتکاب میں استقامت کے لیے انتہائی لازم ہے۔